سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف و توصیف، عظمت اور بزرگی، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کی نعمتیں بے شمار ہیں، جس کے احسانات انگنت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے مال، ویلتھ، پیسہ۔ مال اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے نوازا ہے ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے محروم کر دیا ہے ان کو صبر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے راضی رہنا چاہیے اور اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے اس نعمت کے لیے سوال کرنا چاہیے۔ تو مال اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ ہمارا دین مال کے بارے میں ہم کو یہ تصور دیتا ہے، یہ کانسیپٹ دیتا ہے کہ مال اپنے آپ میں کوئی بری چیز نہیں ہے۔ مال تو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت بندے کے لیے آزمائش بھی ہوتی ہے، تو مال بھی ایک آزمائش ہے۔ باقی فی نفسی ہی مال کوئی بری چیز نہیں ہے، اپنے آپ میں ان اٹ سیلف مال کوئی بری چیز نہیں ہے۔ مال سے انسان کی آزمائش جڑی ہے، جیسے بہت ساری نعمتوں سے بندے کی آزمائش جڑی ہوتی ہے۔ جیسے اولاد ہے، اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے مال کو فتنہ کہا ہے ویسے ہی اولاد کو بھی فتنہ کہا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مال یا اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمت نہیں ہے۔ مال بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور اولاد بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ یہ ہمارے دین کا بہت یونیک کانسیپٹ ہے، یعنی دنیا میں پائے جانے والے سارے مذاہب میں واحد اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو یہ کہتا ہے مال اپنے آپ میں بری چیز نہیں ہے۔ ورنہ اسلام کے علاوہ دنیا میں جو مذاہب پائے جاتے ہیں ان کے ہاں تو مال کو بہت ہی بری چیز سمجھا گیا ہے، اور ان کی تعلیمات کا حصہ یہ ہے کہ اگر بندے کو اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا ہے تو مال سے دور ہو جانا پڑے گا۔ ہر مذہب یہ تعلیم دیتا ہے اللہ سے قریب ہونا ہے تو مال کو ترک کر دو، دنیا کو تیاگ دو، بغیر دنیا کو ترک کیے ہوئے بندہ اللہ تعالیٰ سے قریب نہیں ہو سکتا۔ ہر مذہب میں یہی تعلیم ہے، جس کو رہبانیت کی تعلیم کہا جاتا ہے۔ عیسائی مذہب میں، ہندو مذہب میں، بدھزم میں، ہر مذہب یہ کہتا ہے اللہ سے قریب ہونا ہے تو مال سے دور ہونا پڑے گا۔ عیسائی مذہب میں اس لیے رہبانیت ہے۔ بائبل میں حضرت عیسیٰ کی طرف ایک جملہ منسوب کیا گیا ہے، اٹ از ایزیئر فار اے کیمل ٹو گو تھرو دا آئی آف نیڈل۔ کسی اونٹ کے لیے سوئی کے سوراخ میں داخل ہو جانا آسان ہے بنسبت اس کے کہ کوئی امیر آدمی جنت میں جائے۔ یعنی امیر آدمی جنت میں نہیں جا سکتا ہے، اونٹ جو ہے وہ سوئی کے سوراخ میں داخل ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ عیسائی مذہب کے جو مذہبی رہنما ہوتے ہیں وہ کاروبار نہیں کرتے، تجارت نہیں کرتے، وہ بالکل اپنے آپ کو کلیسا میں قید کر لیتے ہیں۔ بدھزم میں بھی یہی ہے۔ بدھسٹوں کا بنیادی فلسفہ یہ ہے بدھزم کا کہ اگر اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے، اگر موکش کی پراپتی چاہیے تو کیا کرنا ہے؟ ہر خواہش کو دل سے نکال دینا ہے، ہر خواہش مار دینی ہے، مال کی خواہش بھی مار دینی ہے۔ ہمارے دین میں الحمدللہ ہمارا دین ہم کو خواہشیں مارنے کا حکم نہیں دیتا، خواہشات کو کنٹرول کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام میں اور دوسرے مذاہب کے عقیدے میں بنیادی فرق یہ ہے، ہر مذہب کہتا ہے خواہشوں کو قتل کر دو، مار دو، ہمارا دین کہتا ہے خواہشوں کو مارو مت۔ اللہ تعالیٰ نے خواہشوں کا ایک حلال دائرہ بنایا ہے، اپنی خواہشوں کو اس حلال دائرے کے اندر رکھو، حلال سے باہر مت جاؤ، حلال کے اندر رہتے ہوئے اپنی ساری خواہشات پوری کر سکتے ہو۔ ہندو مذہب میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ہندو مذہب میں اگر آپ کو جو کامیاب ہونا ہے، مذہب میں دیندار بننا ہے، تو ان کے یہاں تقویٰ اور ولایت کی علامت ہی ہے کہ آپ بال برہمچاری بن جائیں، شادی نہ کریں، بچے چھوڑ دیں، کاروبار چھوڑ دیں، جوگی بن کر کے سنیاس لے لیں، کہیں پہاڑوں میں چلے جائیں یا غاروں میں جا کر کے یا کہیں ہمالیہ کی چوٹی پہ جا کر کے وہیں پر آپ تپسیا میں لگے رہیں، تبھی جا کر کے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہر مذہب کہتا ہے دنیا چھوڑ دو۔ ہر مذہب میں فقیری کو بہت گلوریفائی کیا گیا کہ فقیر ہونا کوئی بہت اچھی چیز ہے۔ ہمارے مذہب میں فقیر ہونا کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ ہمارے مذہب میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے، دعا سکھائی ہم کو، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقیری سے پناہ مانگتے تھے، ہے نا؟ فقیر ہونا ہمارے دین میں کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ ہمارے نبی تو فقیری سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ کون سی دعا ہے فقیری سے پناہ مانگنے کی؟ یاد ہے کسی کو؟
ہاں خطبے میں سامعین آپس میں گفتگو نہیں کر سکتے، پر سامعین خطیب سے، خطیب سامعین سے گفتگو کر سکتا ہے۔ فقیری سے پناہ مانگنے کی کیا دعا ہے؟ اللہم انی اعوذ بکا من الکفر والفقر وعذاب القبر۔ اللہ کے نبی فقیری سے پناہ مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کفر سے، والفقری اور فقیری سے، وعذاب القبری اور قبر کے عذاب سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں یہ دعا مانگا کرتے تھے درود پڑھنے کے بعد، جو کہ دعا مانگنے کا سب سے بہترین وقت۔ تو بھائی فقیری کوئی اچھی چیز ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقیری سے پناہ تھوڑی مانگتے۔ ہمارے دین میں فقیر ہونا کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے، اور غنی ہونا کوئی بہت بری چیز نہیں ہے۔ دوسرے مذاہب میں فقیر ہونا کوئی بہت بڑی چیز ہے۔ یہ جو مسلمانوں میں بعض لوگوں کے یہاں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ فقیر لوگ کوئی بہت پہنچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اور فقیری کوئی بہت اعلیٰ چیز ہے، یہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے، یہ دوسرے مذاہب کا عقیدہ ہے جو تصوف کے راستے سے مسلمانوں میں بھی آ گیا کہ فقیر ہونا کوئی اچھی چیز ہے۔ دوسرے مذہب میں ہے، دوسرے مذہب میں فقیر ہونا بہت بڑی چیز ہے، اس لیے تو لوگ جن کی کروڑوں اربوں کی جائیداد ہے وہ بھی کہتے ہیں میں فقیر ہوں، جھولا اٹھا کے نکل لوں گا۔ ان کے یہاں فقیری کوئی اچھی چیز ہے، ہمارے یہاں فقیری اچھی چیز نہیں ہے۔ ہمارے یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعاؤں میں غنا مانگا جائے۔ غنا کس کو کہتے ہیں؟ غنا مطلب مالداری ہے نا، غنی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مالدار۔ عثمان غنی کہتے ہیں نا ہم، حضرت عثمان غنی، یعنی آدمی کے پاس کم از کم اتنا مال ہونا چاہیے کہ وہ دوسروں سے بے نیاز ہو جائے۔ غنی کا مطلب ہوتا ہے بے نیازی، کہ آدمی کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ رہے۔ اللہ کم سے کم اتنا مال دے کہ انسان کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے، کسی کا محتاج ہونے سے، کسی کے سامنے بے بس ہونے سے بے نیاز رہے۔ تو یہ غنا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں مانگتے تھے۔ اللہ کے نبی کی دعاؤں میں سے ایک بڑی پیاری دعا ہے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہ کی دعا مانگتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی، اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں۔ سب سے پہلے سب سے ضروری چیز تو ہدایت ہے نا، دین ہمیشہ دنیا سے پہلے مانگنا ہے، دین مانگنا زیادہ ضروری ہے، ہدایت زیادہ ضروری چیز ہے۔ تو اللہم انی اسألک الہدی والتقی، اللہ میں تجھ سے تقوی مانگتا ہوں، والعفاف اور پاک دامنی مانگتا ہوں، والغنا اور میں تجھ سے غنا مانگتا ہوں۔ غنا یعنی اللہ تعالیٰ اتنا مالدار کر دے دل سے بھی مال سے بھی کہ انسان کسی کا محتاج نہ رہ جائے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ ایسے ہی غنا کے بارے میں اللہ کے نبی کی ایک اور دعا ہے، اللہم انی، کیسے کہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہ تعالیٰ اپنے حلال سے میرے لیے کافی ہو جا کہ میں حرام سے بچ جاؤں، اتنا حلال دے دے کہ مجھے حرام سے میں بچ جاؤں، وَأَغْنِنِي اور اللہ تعالیٰ مجھے غنی کر دے، بِفَضْلِكَ اپنے فضل سے، امن سباق اپنے علاوہ ہر کسی سے غنی کر دے۔ بلکہ قرآن مجید میں جو فضل ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے فضل سے غنی کر دے۔ قرآن میں اللہ نے فضل کس کو کہا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مال کو اپنا فضل کہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جب جمعہ کی اذان ہو جائے، کاروبار تجارت سب بے چھوڑ کر کے مسجد میں آ جاؤ۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ جیسے ہی جمعہ کی اذان ہو جائے، جمعہ کی اذان کے بعد کاروبار کرنا، خرید و فروخت کرنا حرام ہے، تجارت کرنا حرام ہے۔ اللہ رب العالمین کا حکم ہے جیسے ہی اذان ہو فوراً اللہ تعالیٰ کی ذکر کی طرف چل پڑو اور مسجد میں آ جاؤ۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ جب نماز ختم ہو جائے تو زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو۔ یہاں فضل سے کیا مراد ہے؟ مال، رزق اللہ تعالیٰ کا۔ اس لیے جب ہم مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو ہم کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ تعالیٰ میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مال کو فضل کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مال کو خیر کہا ہے۔ خیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اچھائی، بھلائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک نہیں کئیوں مقامات پہ مال کو کہا ہے کہ مال خیر ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان خیر کی محبت میں بہت شدید ہے۔ خیر کا مطلب مال، مال کثیر۔ اللہ نے فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا، تم میں سے کوئی اگر خیر چھوڑ کر کے جا رہا ہے تو وہ وصیت کر دے۔ خیر سے مراد مال۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یعنی ہمارے معاشرے میں
نہیں، یہ موضوع آج مجھے مال کے فضائل پہ گفتگو کرنی ہے. بھائی مال کے فتنوں پہ گفتگو تو ہم سنتے رہتے ہیں، اس پہ بیانات ہوتے رہتے ہیں، لیکن مال صرف فتنہ نہیں ہے. مال کی انسانی زندگی میں دینی اعتبار سے بھی دنیاوی اعتبار سے بھی بہت اہمیت ہے. ہمارے یہاں ایک مزاج دوسرے مذاہب کے بیچ میں رہ کر کے یہ ہو گیا نا کہ مال کو ہم بھی دوسرے کافروں کی طرح بری چیز سمجھنے لگے. ہمارے ذہن میں ایک ذہن بن گیا کہ بھئی ہر مالدار آدمی برا ہوتا ہے. مالدار ہونا کوئی برائی کی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں غنا مانگتے تھے، اور اللہ کے نبی نے صرف مانگا نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو غنی بنایا بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقیر نہیں تھے، الحمدللہ اللہ کے نبی غنی تھے. ہاں، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، اللہ نے آپ کو غریب پایا تو آپ کو غنی کر دیا. قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتاتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ آپ فقیر تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والدین کی طرف سے وراثت میں کوئی بہت زیادہ جائیداد نہیں ملی تھی. ابتدائی دور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشکل دور تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو غنی کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شعور کی عمر کو پہنچے، اللہ کے نبی نے تجارت کا کام شروع کیا، کیونکہ بہت ایماندار تھے تو مال میں کافی برکت ہوئی. ہاں، پھر حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا، تو خدیجہ سے نکاح کے بعد حضرت خدیجہ بھی ایک مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتی تھیں، ان کے پاس بھی اچھی خاصی مال و جائیداد تھی، ایک تجارت والی خاتون تھی تو ان کا بھی مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. تو اللہ کے نبی کے پاس مال بہت آیا. بعثت کے بعد کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت میں لگ گئے تو مالی پریشانیاں آئیں. پھر اس کے بعد ہجرت کے بعد بہت زیادہ مالی پریشانیاں آئیں. لیکن پھر جب فتوحات کا دور شروع ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال بہت آیا. بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سورس آف انکم کیا تھا؟ اللہ کے مال غنیمت جو آتا تھا نا جنگوں میں، اس کا 5واں حصہ اکیلے اللہ کے رسول کو ملتا تھا. مال غنیمت کا خمس جو ہے 5واں حصہ وہ اکیلے اللہ کے رسول کا تھا. اور مال غنیمت میں جو مال آتا تھا وہ بہت قیمتی مال ہوتا تھا. اس میں غلام ہوتے تھے، اس میں لونڈیاں ہوتی تھیں، گھوڑے، اونٹ، زرہیں، تلواریں، خود، یہ ساری چیزیں، تو یہ بہت قیمتی چیزیں ہوتی تھیں. پھر مال فے آتا تھا، وہ پورا اللہ کے رسول کا ہوتا تھا. مال فے یعنی کوئی قبیلہ یا کوئی قوم لڑنے کے بجائے کہتی تھی ہم اتنا ٹیکس دیں گے، آپ سے جنگ مت کریے ہم سے، وہ پورا اللہ کے رسول کو ملتا تھا. تو اللہ کے رسول کے پاس ایسا نہیں کہ مال کی کمی تھی، اللہ کے نبی کوئی فقیر انسان تھے، مال اللہ کے نبی کے پاس بہت تھا. پر اللہ کے نبی کا مزاج یہ تھا کہ اللہ کے نبی بچاتے نہیں تھے، جو آتا تھا سب بانٹ دیتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے نبی فقیر تھے. بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیک وقت 9 بیویاں تھیں، ان کا خرچہ کون سنبھالتا تھا؟ اللہ کے رسول ہی سنبھالتے تھے نا. غریب آدمی ایک بیوی کا خرچہ نہیں سنبھال پائے گا، اللہ کے رسول 9 بیویوں کا خرچہ سنبھالتے تھے. تو ایسا نہیں کہ مال نہیں تھا، پر مزاج اللہ کے نبی کا اتنا مطلب غنی تھا کہ صبح کا آیا ہوا شام تک بھی گھر پہ نہیں بچاتے تھے. اللہ کے رسول فرماتے تھے میں نہیں پسند کرتا ہوں کہ میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا آ جائے اور 3 دن میرے گھر میں وہ رہے، 3 دن بھی میرے گھر میں رہے. صرف اتنا مال میں رکھتا ہوں جتنا مجھے قرض میں ادا کرنا ہوتا ہے، کیونکہ سب بانٹ دیتے تھے نا تو قرض لینے کی نوبت آ جاتی تھی. پھر جب مال آتا تھا تو اتنا پیسہ نکال کر کے جتنا قرض دینا ہوتا تھا سارا مال صدقہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا صدقہ کرتے تھے آپ تصور ہی نہیں کر سکتے. آپ نے کبھی زندگی میں ایسا انسان دیکھا ہی نہیں ہوگا جو ایسا صدقہ کرنے والا ہو جیسا اللہ کے رسول صدقہ کرتے تھے. یعنی ایک کافر آدمی، مسلمان بھی نہیں، کافر آدمی آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اللہ کے نبی سے کہا مجھے کچھ دیجیے. اللہ کے نبی نے اس کو ایک وادی بھر کر کے بکریاں دے دیں. وادی سمجھتے؟ 2 پہاڑوں کے بیچ جو میدان ہوتا ہے نا، ایک میدان بھر کر کے بکریاں دے دیں. اتنا کون دیتا ہے؟ ہمارے یہاں عید الاضحیٰ میں قربانی ابھی ہوئی ہے نا، 6 7 مہینہ لوگ گوشت رکھ کے کھاتے ہیں. ہاں، 2 بوٹی دیتے ہیں تو دم سے لگتا ہے کہ دل کو سکوڑ کر کے دے رہے ہوں. اللہ کے رسول نے ایک وادی بکری دے دی، وہ بھی کافر آدمی کو. وہ اپنی قوم والوں کے پاس گیا، قوم والوں سے کہا میرے قوم کے لوگوں محمد کے پاس جاؤ، انہ یؤتی العطاء لا یخشى الفقر، وہ تو ایسا دیتے ہیں جیسے ان کو فقیری کا کوئی ڈر ہی نہیں، ایسا دیتے. تو اللہ کے رسول کے پاس ایسا نہیں کہ تھا نہیں، اللہ کے رسول بچاتے نہیں تھے. یعنی بکری آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی نے ذبح کر کے ازواج مطہرات سے کہا صدقہ کر دو، ساری بکری صدقہ کر دی. شام کو آئے، کہا کھانے کے لیے کیا ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی صرف ایک شانہ بچا ہے. صبح کو آئی ہوئی بکری کا شام کو صرف ایک شانہ بچا ہے. ہمارے یہاں عید الاضحیٰ میں جو بکرے کٹے ہیں نا، 1 سال لوگ گوشت کھاتے ہیں ڈیپ فریزر میں رکھ کر کے. یہاں صبح آئی ہوئی بکری کا صرف شانہ بچا ہے.
اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ سے کہا عائشہ شانہ ہی تو ہے جو نہیں بچا، سمجھے، جو بانٹ دیا وہ بچ گیا، فرمایا یہ شانہ ہی تو نہیں بچا، اس کو کھا لیں گے ختم ہو جائے گا، جو بانٹ دیا وہ تو سب اللہ کے یہاں محفوظ ہے۔ تو ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریب تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غنی تھے۔ اللہ کے نبی نے اپنے لیے مالداری کی دعا کی، اپنے صحابہ کے لیے مالداری کی دعا کی۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ میں بھیجا سپہ سالار بنا کے، اور ان سے کہا عمرو یغنمک اللہ ویسلمک، اللہ تم کو اس جنگ کے اندر سلامت بھی رکھے گا اور خوب مال غنیمت بھی ملے گا۔ وارغب لک فی المال رغبۃ صالحہ، اور عمرو میں چاہتا ہوں کہ تم کو مال ملے، میری رغبت ہے کہ تم مالدار ہو جاؤ۔ تو حضرت عمرو نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کوئی مال کے لیے اسلام قبول نہیں کیا، انما اسلمت رغبۃ فی الاسلام، میں نے تو اسلام قبول کیا کیونکہ مجھے اسلام پسند تھا۔ تو اللہ کے نے فرمایا عمرو نعم بالمال الصالح للرجل الصالح، عمرو نیک آدمی کا مال بھی نیک ہوتا ہے، صالح آدمی کا مال بھی کیا ہوتا ہے، صالح ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مال کو، اللہ کے نبی نے مال کو صالح کہا۔ آدمی جب نیک ہوتا ہے نا، نیک آدمی کی پازیٹیو انرجی اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے نا کہ اس کے ارد گرد جو بھی آتا ہے وہ نیک ہو جاتا ہے۔ نیک آدمی کی بیوی نیک ہوتی ہے، اس کے بچے نیک ہوتے ہیں، اس کا موبائل نیک ہوتا ہے، اس کا چشمہ نیک ہوتا ہے، اس کا مال بھی نیک ہو جاتا ہے۔ اس لیے شریعت چاہتی ہے کہ معاشرے میں جو دیندار لوگ ہوں نا وہ مالدار ہوں، اور جو مالدار لوگ ہوں وہ دیندار ہوں، کیونکہ مالدار آدمی جب دیندار ہو جاتا ہے اور دیندار آدمی کے ہاتھ میں جب مال آتا ہے نا تو اس مال سے صرف اس کے اکیلے اس کی ذات کو فائدہ نہیں پہنچتا، اوور آل پورے معاشرے کو فائدہ پہنچتا ہے، دین کو فائدہ پہنچتا ہے، لوگوں کی دنیا کو فائدہ پہنچتا ہے نا۔ بھائی دیندار آدمی کے ہاتھ میں مال آئے گا تو کیا ہوگا، اس مال کو اپنی ذات پہ خرچ کرے گا تو خود اطاعت و عبادت کا کام کرے گا، اپنے گھر والوں پہ خرچہ کرے گا، اس کے گھر والے اطاعت و عبادت کا کام کریں گے۔ مالدار آدمی اگر دیندار ہوتا ہے تو وہ اپنے مال سے مسجدیں بنواتا ہے، مدرسے تعمیر کرواتا ہے، علماء کی کفالت کرتا ہے، غریبوں یتیموں بیواؤں کی مدد کرتا ہے۔ تو مالدار آدمی اگر دیندار ہوتا ہے نا تو اس کے مال سے معاشرے میں خیر کو فروغ ملتا ہے۔ اور مال کس کا ہے، مال تو اللہ کا ہے، اللہ کے مال پر اللہ کے بندوں کا جو دیندار ہے زیادہ حق۔ تو دیندار لوگوں کے ہاتھ میں مال ہوگا تو معاشرے کو فائدہ پہنچے گا اس مال سے۔ یہی مال جب بے دین آدمی کے ہاتھ میں آتا ہے نا تو اس مال سے وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو نقصان کرتے ہیں۔ دیندار اگر آدمی بے دین اور اس کے ہاتھ میں مال آ جائے نا تو اس مال سے وہ فساد پھیلاتا ہے۔ اس لیے قارون کو اس کی قوم والوں نے کیا کہا، وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین پر فساد مت پھیلاؤ اپنے مال سے، ہے نا۔ اس وقت معاشرے میں ہماری دنیا کے اندر سب سے بڑے دہشت گرد سرمایہ دار لوگ ہیں، کیپٹلسٹ، پونجی وادی لوگ، جن کے ہاتھ میں دنیا کا بہت بڑا حصہ ہے مال کا۔ اس مال سے وہ کیا کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ مال کی حرص انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی۔ آپ دیکھیے اس وقت ہندوستان کے سب سے بڑے دہشت گرد کون لوگ ہیں، یہ جو پرائم ٹائم پہ نیوز چینل پہ بیٹھ کر کے اینکرنگ کرتے ہیں نا، ہندوستان کے سب سے بڑے دہشت گرد ہیں۔ یہ اپنے مالی مفاد کے لیے پورے ملک کو فرقہ وارانہ آگ کی وادی میں ڈال دیں گے۔ ان کا کیا فائدہ، ان کی TRP بڑھ جائے، اپنی TRP بڑھانے کے لیے، اپنا مال کمانے کے لیے یہ کتنا بھی بڑا فساد پھیلانے سے گریز نہیں کرتے۔ یہ سب سے بڑے دہشت گرد ہیں ہمارے معاشرے کے۔ تو شریعت یہ چاہتی ہے کہ معاشرے کا جو ویلتھ ہے وہ مالدار لوگ، وہ دیندار لوگوں کے کنٹرول میں ہوں۔ اس سے کیا ہوگا کہ ان کے مال سے دین کو فائدہ پہنچے گا، ان کے مال سے دنیا کو فائدہ پہنچے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی حضرت انس ابن مالک چھوٹے سے تھے، ان کی والدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئیں حضرت انس ابن مالک سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی خادمک انس آج سے آپ کے خادم ہیں۔ تو اللہ کے نبی حضرت انس کے لیے دعا کی، اللہم اکثر مالہ وولدہ، اللہ اس کو کثرت سے مال دے اور کثرت سے اولاد دے۔ بھئی مال کوئی بری چیز ہوتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کے لیے دعا تھوڑی کر، کہا اللہ تعالیٰ انس کو کثرت سے مال دے اور کثرت سے اولاد دے، وبارک لہ فیما آتیتہ، اور جو اس کو دے اس میں برکت عطا فرما۔ اور اللہ نے بہت مال دیا۔ حضرت انس صحابہ میں سے ان لوگوں میں سے تھے جن کے پاس مال بھی بہت تھا، اولاد بھی بہت تھی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 117 کے قریب انہوں نے اپنے بچے اپنے ہاتھوں سے دفن کیے اپنی زندگی میں، عمر بھی بہت ملی ان کو۔ تو مال، بھائی مال ہماری
مال اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، کیونکہ مال ہماری ضرورت ہے، ہماری دنیا کی ضرورت ہے، ہماری دین کی ضرورت ہے۔ اس لیے علماء جو ہیں ہمارے، انہوں نے جو اسلام کا خلاصہ بیان کیا نا، بہت سارے علماء نے کہا کہ اسلام جو ہے نا وہ 5 چیزوں کی حفاظت کرتا ہے دنیا کے اندر۔ اللہ نے جو شریعت نازل کی ہے، شریعت کا مقصد 5 چیزوں کی حفاظت ہے: دین، جان، مال، عقل اور نسب۔ تو مال ان 5 ضروریات خمسہ میں سے ہے جن کی حفاظت کرنا دین کی ذمہ داری۔ دین مال کی حفاظت کرنے کے لیے نازل ہوا ہے، اس لیے ہر مسلمان مرد پر اتنا مال کمانا واجب ہے جتنا اس کے اوپر مالی ذمہ داریاں ہیں۔ ہر مسلمان مرد پر اتنا مال کمانا، جیسے نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج اور زکوٰۃ واجب ہے، ویسے ہی اتنا مال کمانا واجب ہے جتنی ایک آدمی پر مالی ذمہ داریاں ہیں۔ اگر وہ اتنا مال نہیں کمائے گا، اللہ تعالیٰ کیا گنہگار ہو جائے گا۔ مال نہیں کمانے سے بھی اللہ کیا گنہگار ہو سکتا ہے؟ کب؟ جب وہ استطاعت کے باوجود اپنی ذمہ داری ادا کرنے بھر کا مال نہ کمائے۔ جیسے بھائی نوجوان ہیں، لڑکا جوان ہو گیا ہے 20-25 سال کا، ماں باپ بوڑھے ہو گئے، اب یہ بوڑھے ماں باپ کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ اس نوجوان بیٹے کی ذمہ داری ہے نا۔ ہمارے معاشرے میں دیکھنے آتا ہے مستنڈا، ہٹا کٹا، توانا، تندرست نوجوان، اچھا خاصا بڑی عمر کا ہو گیا ہے، باپ بیچارہ بوڑھا ہو گیا، اس کے جسم میں طاقت نہیں بچی ہے، اس کی نسیں ابھر کے آ گئی ہیں، کمانے کے لائق وہ نہیں بچا، لیکن کیا کرے گا؟ جوان بیٹا پیسہ ہی نہیں کما رہا، نہ جاب پہ جا رہا ہے، نہ کام کر رہا ہے، نہ کاروبار کر رہا ہے۔ ہمارے مسلم معاشرے میں دیکھ رہا ہوں، آپ کی دلی کی صورتحال نہیں پتہ، لیکن پورے ہندوستان میں تقریباً یہی ماحول ہے۔ بھائی ایک موضوع یہ کہ ہمارا نوجوان دین سے دور ہے، وہ تو مسئلہ ہی ہے، اس میں ہم گفتگو کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہمارا نوجوان دنیا سے بھی دور ہے۔ یہ نہ دین کا ہے نہ دنیا کا ہے، یہ مسجد میں نہیں آ رہا نماز پڑھنے، یہ تو مسئلہ ہے، پر یہ بھائی یہ علم بھی اچھے سے حاصل نہیں کر رہا، یہ کاروبار بھی نہیں کر رہا، یہ جاب بھی نہیں کرنا چاہ رہا، یہ بس شارٹ کٹ مار کر کے پیسہ کمانا چاہتا ہے۔ یہ سوچتا ہے ڈریم 11 پہ ٹیم بنا لو، کروڑپتی بن جاؤ، رمی سرکل کھیلو، کروڑپتی بن جاؤ۔ یہ مسئلہ ہے ہمارے نوجوانوں کا۔ ہاں، سارے لوگ شارٹ کٹ کے چکر میں پڑے ہوئے، کوئی اسٹرگل نہیں کرنا چاہ رہے، محنت نہیں کر رہے، تعلیم نہیں حاصل کر رہے۔ تو ایسا بندہ یعنی میں دیکھنے میں آ رہا ہے معاشرے کے اندر کہ بوڑھا باپ بیچارہ پریشان ہے اور بیٹا کما ہی نہیں رہا، باپ پہ ڈیپینڈ ہے جوان ہو جانے کے باوجود۔ اللہ نے فرمایا کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت، آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جس کی ذمہ داری اس کے کندھوں پر تھی، ان کی ذمہ داری ادا نہیں کی، ان کو ضائع کر دیا، گنہگار ہو جائے گا ایسا بندہ۔ شادی کر لی ہے، بیوی آ گئی، بچے آ گئے، سارا ڈیپینڈنس سسرال والوں پہ۔ ان نوجوان کو دیکھنے میں آ رہا ہے شادی کا وقت ہو گیا، بھائی تمہاری شادی ہونے والی ہے نا، تو انتظامات کرو اس کے لیے، تو نہیں، سب کیا ہے؟ سسرال والوں کے سہارے، فریج سسرال والے دیں گے، کبٹ سسرال والے دیں گے، کپڑے وہاں سے آئیں گے، ہاں مہر کا پیسہ بھی ان سے جہیز میں وصول کر لے رہے ہیں۔ کتنی خرابی والی بات ہے یہ۔ انسان کی مردانگی پر سب سے بڑا کلنک ہے جہیز۔ شرم سے مر جا، ایسا آدمی اپنے آپ کو مرد کیسے بولتا ہے؟ ہاں، جو کپڑا وہ پہن رہا ہے وہ بھی سسرال والوں نے دیا ہے، جس بیڈ پہ سو رہا ہے وہ سسرال والوں کا ہے، وہ اس کی گھر میں فریج بیوی لے کر کے آئی ہے، واشنگ مشین بیوی کی ہے، جس چولہے پہ کھانا بن رہا ہے وہ بیوی کا، بعض مرتبہ جس گاڑی پہ سواری کر رہا ہے وہ بھی بیوی کی، شادی تک کے دین مطلب انڈر ویئر تک بیوی اور سسرال والوں کا دیا ہوا پہن رہا ہے۔ اس کو تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ بھائی مرد کون ہے؟ اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پہ قوام ہے۔ کیوں قوام ہے؟ کیونکہ اللہ نے مردوں کے اندر وہ صلاحیتیں دی ہیں جو عورتوں کو نہیں دی، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور کیونکہ مرد اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ مرد کیوں قوام ہے؟ کیونکہ وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ ہم تو بھائی شادی کے پہلے دن ہی اپنی مردانگی گروی رکھ دیتے ہیں سسرال والوں کے پاس، لے کر کے ان سے زندگی بھر۔ بعض لڑکوں کو دیکھنے میں آتا ہے زندگی بھر جیسے کتا اپنے مالک کے دروازے پہ پڑا رہتا ہے نا، زندگی بھر سسرال والوں کے سر پہ پڑے رہتے ہیں۔ بیوی بیمار ہوگی سسرال میں فون کریں گے، بیمار ہو گئی، اتنا خرچہ آ رہا ہے، ڈیلیوری کا ٹائم ہے، بیوی کو بھیج دیں گے جاؤ سسرال، بچہ پیدا ہو جائے گا تو واپس آنا۔ کیوں بھائی؟ بیوی آپ کی ہے، بچہ آپ کا پیدا ہو رہا ہے، سسرال والے کیوں خرچہ اٹھائیں اس کا؟ تو آدمی اگر اپنی ذمہ داریاں ضائع کر دے، اٹھائے نا، اللہ کے نبی کے یہاں اللہ نے فرمایا اس کے گنہگار ہونے کے لیے کافی ہے۔
مال نہیں کمائے گا ایسا آدمی جس پر مالی ذمہ داریاں، اللہ کے گنہگار ہو جائے گا، اور مال کمائے گا تو اس کو ثواب ملے گا۔ ہمارے دین میں مال کمانا بھی ثواب ہے، صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ ثواب نہیں ہے، مال کمانا بھی اب بہت بڑا ثواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، ایک مرتبہ اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، سامنے سے گزرے ایک صحابی ہٹے کٹے تندرست توانا، تو صحابہ کرام نے کہا لو خرج فی سبیل اللہ، اتنے طاقتور آدمی ہیں، کاش یہ اللہ کے راستے میں نکلتے جہاد کرتے تو کتنا فائدہ ہوتا۔ تو اللہ نے فرمایا اگر یہ بندہ اپنے گھر سے نکلا ہے کیونکہ اس کے بوڑھے ماں باپ ہیں گھر میں، پیسہ کما کر کے اپنے ماں باپ کا خرچ اٹھانا چاہ رہا ہے، فہو فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے میں جہاد میں نکلا ہے۔ مال کمانا جہاد ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ اگر پیسہ کما کر کے اپنے ماں باپ کی ضرورت پوری کرنے کے لیے نکلا ہے، یہ اللہ کے راستے میں جہاد میں نکلا ہے۔ لو خرج یسعی علی اولادہ صغارا فهو فی سبیل اللہ، اگر یہ نکلا ہے تاکہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی کفالت کرے، ضرورت پوری کرے، یہ اللہ کے راستے میں جہاد میں نکلا ہے۔ اگر یہ نکلا ہے گھر میں کوئی نہیں ہے، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے پیسہ کمانا چاہتا ہے، یہ اللہ کے راستے میں جہاد میں نکلا ہے۔ اس لیے جب بھی آپ گھر سے باہر نکلیں، چاہے آپ جاب کرتے ہوں، چاہے دکان پر بیٹھتے ہوں، کاروبار کرتے ہوں، اس نیت کے ساتھ نکلیں کہ انشاءاللہ ایک روپیہ بھی کمانے کے لیے حلال جو آپ کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں جہاد کا ثواب لکھ رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے حلال مال کمانے والوں کو مجاہدین کے ساتھ قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے۔ اور صرف مال کمانا ثواب نہیں، ہمارے دین میں مال خرچ کرنا بھی ثواب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی آدمی کے پاس اگر 4 دینار ہوں، 1 دینار اللہ کے راستے میں جہاد میں دے دے، 1 دینار سے غلام آزاد کر دے، 1 دینار مسکین کو صدقہ کر دے، 1 دینار اپنے گھر والوں پہ خرچ کرے، اللہ کے نبی نے فرمایا ان 4 دیناروں پہ سب سے زیادہ ثواب کس پر ملے گا؟ جو اپنے گھر والوں پہ خرچ کر رہے ہیں۔ گھر والوں پہ جو آپ خرچ کرتے ہیں، جہاد سے زیادہ، غلام آزاد کرانے سے زیادہ، صدقے سے زیادہ ثواب آپ کو اس مال پہ ملتا ہے جو آپ اپنے گھر والوں پہ خرچ کر رہے ہیں۔ تو مال کمانا ثواب ہمارے دین میں تو یہ کہ آپ بیوی کو ایک لقمہ کھلاتے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے نا۔ اللہ نے فرمایا اس لقمے پر بھی تم کو ثواب دیا جاتا ہے تو جو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو۔ تو مال بھائی ہماری ضرورت ہے، ہماری دنیا کی بھی ضرورت ہے، ہماری دین کی بھی ضرورت ہے۔ آخری بات میں بولتا ہوں، ہمارا دین بھی مال کے بغیر آپ کے یہ ممبر سنسان ہو جائیں گے، ہے نا بھائی۔ میں آج آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کے دین کی 4 باتیں بول رہا ہوں، کہاں سے؟ آپ نے انویسٹ کیا ہے، میں جن مدرسوں سے پڑھا ہوں وہاں کا آپ نے تعاون کیا ہے، جو ایک میری دعوتی مصروفیات ہے اس کے لیے مالدار حضرات کا تعاون ہوتا ہے، تو دین کا کام ہو رہا ہے۔ مسجدیں آباد ہیں، مدرسے آباد ہیں، کتابیں شائع ہو رہی ہیں، یہ قرآن نہیں شائع ہوگا۔ مالدار لوگ اگر اپنا مال دینا بند کر دیں، قرآن کی اشاعت کہاں سے ہوگی؟ ہر چیز کے لیے مال چاہیے۔ اس لیے آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے صرف جسمانی اعتبار سے اللہ کے نبی کا تعاون نہیں کیا بھائی، جو صحابہ طاقتور تھے انہوں نے جسمانی اعتبار سے اللہ کے نبی کا تعاون کیا۔ بعض صحابہ کا کنٹریبیوشن کیا تھا؟ انہوں نے مال دیا۔ عثمان غنی نے، عبد الرحمن ابن عوف نے کتنا مال دیا؟ مدینہ میں آئے، مسلمانوں کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں تھا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 35,000 درہم میں کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ تبوک کے موقع پر اللہ نے کہا خرچ کرو، بہت بڑی جنگ تھی، حضرت عثمان غنی نے 1000 کی تعداد میں اونٹ اور گھوڑے اللہ کے نبی کو دے دی کہ اللہ کے نبی آپ اس کا اسٹیپ ذہن کے ساتھ دے دیے۔ 1000 دینار کی تھیلی لا کر کے اللہ کے قدموں میں ڈال دی۔ دینار کس کو کہتے ہیں؟ سونے کے کوائنس۔ 1000 سونے کے سکے اللہ کے نبی کو دے دیے، اللہ کے نبی آپ خرچ کریے۔ اللہ کے نبی اس سونے کے سکے کو پلٹتے جاتے اور کہتے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان کچھ بھی کر لیں آج کے بعد ان کو کبھی نقصان نہیں پہنچنے والا۔ مسجد کی جگہ آخری دور میں تنگ پڑ گئی، اللہ نے کہا کہ اس کو بڑھانا ہے، حضرت عثمان غنی نے ایک پوری زمین خرید کر کے صدقہ کر دی، اللہ کے نبی مسجد کی توسیع کیجیے۔ علماء نے لکھا کہ جو روضہ ہے نا، جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری، اللہ کے نبی کی قبر اور ممبر کے بیچ کا حصہ، اس کا بیشتر حصہ حضرت عثمان کا وقف کیا ہوا ہے۔ آپ سوچیے ان کا ثواب کیا۔ ایمان والا بندہ جب اس کے پاس ذہن صحیح ہوتا ہے نا، اپنے مال سے وہ اللہ تعالیٰ کی جنت خرید لیتا ہے۔ قارون سے اس کی قوم والوں نے کہا وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اللہ نے تم کو مال دیا ہے نا، اس مال سے جنت خریدو۔ بندے کا اگر سمجھدار ہوگا نا تو وہ اس مال سے دنیا کا گھر بنانے کے بجائے کوشش کرے گا کہ جنت بنا لوں اپنے لیے۔ تو بھائی مال کماؤ، ہاں دین کماؤ، ثواب کماؤ، اس پر بہت باتیں ہوتی ہیں۔ میں نے اس لیے کہا نا، خاص طور پہ ہندوستان کے ماحول میں اس وقت مسلمانوں کی جو صورت حال ہے، یہاں اگر اپنی سیاست کو اچھا کرنا ہے تو پہلے اپنی معیشت کو اچھا کرنا پڑے گا۔ اپنی اکانومی اچھا کیے بغیر اپنی پالیٹکس مضبوط نہیں کر سکتے ہم۔ ڈیموکریسی سارا کا سارا
پاور کا گیم ہوتا ہے، اور پاور ڈیموکریسی میں کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ جس کے ہاتھ میں پیسہ ہوتا ہے نا. ڈیموکریسی لوگ کہتے ہیں گورنمنٹ آف دا پیپل بائی دا پیپل فور دا پیپل، غلط ہے. ڈیموکریسی تو ڈیموکریسی ہوتی ہے گورنمنٹ آف دا کیپٹلسٹ بائی دا کیپٹلسٹ فور دا کیپٹلسٹ. سرمایہ داروں کی حکومت سرمایہ داروں کے ذریعے سرمایہ داروں کے لیے. ڈیموکریسی میں پاور اس کے ہاتھ میں ہے جس کے ہاتھ میں پیسہ ہے. آپ دیکھیے نا ڈیموکریسی رنگ کیسے کرتی ہے بھائی. نیتا لوگ ووٹ خریدتے ہیں، پارٹیاں نیتاؤں کو خریدتی ہیں، اور بڑے بڑے سرمایہ دار پوری پارٹی خرید لیتے ہیں. ڈیموکریسی ایسی ہی چلتی. لیڈر لوگ ووٹ خریدتے ہیں، پارٹیاں لیڈروں کو خرید لیتی ہیں، اور بڑے بڑے سرمایہ دار پوری پارٹیاں خرید لیتے ہیں. یہاں کمیونٹی وہی طاقتور ہے جس کے پاس پیسہ ہے، جس کی اکانومی مضبوط ہے، جس کی معیشت مضبوط ہے. یہاں آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں، آپ کی سیاست بغیر آپ کی معیشت کی مضبوط نہیں ہو سکتی. اس لیے نوجوانوں کو دین کی طرف آنا ہے، اپنا عقیدہ صحیح کرنا چاہیے، منہج صحیح کرنا ہے، دعوت کی جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے اپنے کندھوں پہ ڈالی ہیں وہ ادا کرنی ہے. وہ سب اپنی جگہ اہم ہے. اس کے ساتھ یہ بھی اہم ہے کہ اپنی مالی حیثیت بھی مضبوط کریے. آپ مالدار رہیں گے، آپ کی کمیونٹی مضبوط ہوگی، ترقی کرے گی، آپ کی دین کو فائدہ پہنچے گا، آپ کی دعوت کو بھی فائدہ پہنچے گا. بغیر مال کے نہ دین کا فائدہ ہو سکتا ہے، نہ دنیا کا فائدہ ہو سکتا ہے. مال ہماری دنیا کی بھی ضرورت ہے، مال ہمارے دین کی بھی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.